الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پاک اور بابرکت والے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی تمام سورتوں کا تعارف کروایا ہے۔ سورت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا، اور سورت کی انتہا کیسے ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا، اور فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ایسی ہیں جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو چٹ بھیجتا ہے، ایسے ہی یہ صورتیں ہیں۔ کیسی صورتیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس ایک چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں، چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسی ہیں کہ یہ اپنے اندر معانی اور مضمون کا ایک سمندر رکھتی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آخر تک یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور عصر کے معنی عربی کے اندر نچوڑنے کے آتے ہیں کہ جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، زمانہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم نماز عصر کو عصر کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور شام قریب ہوتی ہے، زمانہ اور وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، یقیناً انسان خسارے کے اندر ہے، دھوکے کے اندر ہے۔ انسان خسارے کے اندر، دھوکے کے اندر کس طرح ہے؟ دوستو، انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، اگر اس ایک لمحے کے اندر کافر کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے تو وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے گا۔
اور اگر انسان اس ایک لمحے کے اندر گناہگار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ عذاب سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے گا۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے، اگر اس لمحے کے اندر انسان نے توبہ نہ کی اور کافر نے توبہ نہ کی، ایمان نہ آیا، تو انسان ایک ہی لمحے کے گزر جانے کی وجہ سے، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک یہودی نوجوان لڑکا بیمار ہوا اور وہ آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے تو وہ بچہ آپ علیہ السلام کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، تو اس کے والد نے سمجھ لیا کہ شاید میرا بچہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا، اے بیٹے اگر تو چاہتا ہے، تو نے دوستی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو انہی کا کل کلمہ کو پڑھ لے اور ایمان قبول کر لے۔ تو فوراً اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا۔ اور آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے واپس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا چہرہ بہت خوش تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ جہنم کے قریب پہنچ گیا تھا، اور ایک لمحے کی وجہ سے اس نے اس ایک لمحے میں آخری وقت کے اندر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جہنم سے بچ گیا۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے، اگر انسان اس لمحے کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو عذاب سے بچ جائے گا۔ انسانی زندگی کا اگر لمحہ گزر گیا، اس نے توبہ نہ کی، تو وہ لمحہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً انسان خسارے کے اندر ہے۔ اور پھر دوسرا لمحہ آ جاتا ہے، اگر اس لمحے کے اندر، اس منٹ اور سیکنڈ کے اندر انسان نے توبہ نہ کی، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی، تو وہ دوسرا لمحہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ یقیناً انسان نے خسارہ اٹھا لیا، اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر انسان کی زندگی کا ایک ایک دن گزرتا جاتا ہے، اور اگر انسان نے ان دنوں کے اندر توبہ نہ کی تو وہ دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے یقیناً انسان نے خسارہ اٹھایا، اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال دیا، گھاٹے کے اندر ڈال دیا۔ پھر انسان کی زندگی کا ایک ایک مہینہ گزرتا جاتا ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایک سال گزرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان نے ان مہینوں کے اندر، اپنی زندگی کے ان سالوں کے اندر توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو انسان کی پوری زندگی گزر جائے گی، اور یہ جو پورا زمانہ انسان کی زندگی کا ہوگا، پورا زمانہ کہے گا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نے خسارہ اٹھایا، گھاٹے میں رہ گیا۔ لیکن بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان جس نے ایمان لے آیا۔ جیسے ہی انسان نے ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، وہ بچ گیا، نجات پالی۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے۔ اور نیک کام کرنے کے لیے نیک ماحول چاہیے۔ نیک ماحول اگر ہوتا ہے تو انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اگر نیک ماحول نہ ہو تو انسان جو نیک کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر نیک ماحول کیسے بنے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو سچے دین کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ایمان پر ڈٹے رہو، چاہے کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، برداشت کرتے رہو۔ اور جب ایک دوسرے کو ہمت ملتی ہے تو انسان پھر نیک اعمال کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب انسان کو پھر پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان کو پھر انسان صبر کرتا ہے اور پھر انسان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ اور انسان جب تمام پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، تمام مصیبتوں کو جھیلتا ہے،
تو انسان کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور پھر انسان کا ایک مقام ہے، جب انسان اس مقام پر، اس اونچائی پر پہنچ جاتا ہے تو انسان پھر فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب پھر انسان نیچے کی طرف گرتا ہے تو پھر انسان جب گرتا ہے تو اس کی گرنے کی کوئی انتہا نہیں، پھر انسان جانوروں سے، کتے سے، سور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن خود کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ تم طور سینہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، تین زیتون انجیر والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اور سید الاولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انسان کا ایک مقام ہے، جب انسان اس اونچائی پر پہنچ جاتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسان جب نیچے گرتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان نیچے کی طرف گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کتے خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ انسان اس اونچے مقام پر کیسے پہنچتا ہے اور پھر انسان نیچے کیسے گرتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں کہ جب انسان کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، جب انسان کو اپنا خالق یاد رہتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے، جب انسان کے دل کے اندر اپنے مالک کا خوف ہوتا ہے، اور یہ ساتھ میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے، چند لمحات کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور چند دنوں کے بعد، چند لمحات کے بعد مجھے اس دنیا سے جانا ہے، وہ یہ بات سوچتا ہے۔ اور جب انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے بھیجا گیا ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر چند لمحات کے لیے بھیجا گیا ہے، انسان کے ذہن میں جب یہ سارے کے سارے لمحات ہوتے ہیں، انسان نیک کام کرنا شروع کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب انسان یہ سوچتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں انسان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ساری کی ساری چیزوں سے انسان نفع اٹھا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زمین ہو، آسمان ہو، یہ سورج ہو، چاند ہو، یہ تمام کی دنیا کی تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اور انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جب انسان کے ذہن کے اندر بات یہ ہوتی ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے، اور جب انسان کے ذہن سے یہ تمام باتیں نکل جاتی ہے تو انسان برے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج انسان دنیا کی ہر چیز پر ریسرچ کر رہا ہے، اس کے پیدا ہونے، اس کے بننے کے مقصد کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی فلاں چیز وجود میں کیسے آئی، کیوں آئی، اس کے بننے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، مجھے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے تو انسان کو یقیناً معلوم ہوگا، یا انسان کو یہ پتہ چل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اگر کوئی دنیاوی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے کوئی بھی کام نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سے صبح آدمی گاڑی میں بیٹھ جائے اور ڈوڈا پہنچنے کے بعد وہاں اترے اور اپنے جیب سے پیسے نکال کر گاڑی والے کو دے دے، اور پھر اس سے کوئی آدمی پوچھے بھائی تم یہاں ڈوڈا کیوں آئے ہو، تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اس لیے آیا ہوں۔ اور اگر وہ آدمی یوں جواب دے کہ میں یوں ہی بیکار آیا ہوں، مجھے کچھ کام نہیں ہے، تو انسان ضرور اس کو بیوقوف عقل مند انسان نہیں کہے گا، بیوقوف کہے گا۔ تو
تو انسان جو بھی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں، مگر اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، مجھے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کیا کرنا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، میرے ساتھ وہاں پر جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں انسان نہیں سوچتا ہے۔ جبکہ یہی انسان اگر کہیں پر ملازم ہے تو اس کو اپنے آفس جانے کا مقصد معلوم ہے کہ میں آفس کے اندر کیوں جا رہا ہوں، جبکہ یہی انسان اگر کہیں پر اسکول کے اندر ٹیچر استاذ ہے تو اس کو اپنے اسکول جانے کا مقصد معلوم ہے کہ میں اسکول کے اندر کیوں جا رہا ہوں، اگر یہی انسان کسی درسگاہ کے اندر کسی اسکول کے اندر متعلم ہے، طالب علم ہے، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اسکول کیوں جا رہا ہوں، اگر یہی انسان کہیں پر مزدوری کرتا ہے اس کو مزدوری پر جانے کا مقصد معلوم ہے کہ میں وہاں پر کیوں جا رہا ہوں، مگر افسوس اس بات پر کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے۔ جبکہ یہی انسان اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کہیں باہر کام پر جاتا ہے یا ملازمت پر جاتا ہے تو اس کو وہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، وہ وہاں پر اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ رات دن محنت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے یہاں پر چند دن رہنے کی اجازت دی گئی ہے، چند دنوں کا مجھے ویزا بنا کر دیا گیا ہے، اور میں یہاں پر محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، پیسے حاصل کروں گا، اور پھر وہ انسان جب رات دن محنت مزدوری کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو اس کمائی کو دن بہ دن گھر بھیجتا رہتا ہے یا تو اس کو جمع کرتے رکھتا ہے۔ اسی دوران اگر اس آدمی سے کوئی کہے بھائی تم یہاں پر پریشانی اٹھا رہے ہو، مشقتیں برداشت کر رہے ہو اور پیسے کو جمع کر کے رکھ رہے ہو، تم یہیں پر اپنی پریشانی کو دور کر لیجئے، یہیں پر اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر بنا لیجئے، یہیں پر اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان بنا لیجئے، یہیں پر اپنے آرام و سکون کے لیے چیزیں جمع کر دیجئے، تو یقیناً وہ آدمی جواب دے گا کہ یہ میرا اصلی گھر نہیں ہے، میرا اصلی گھر تو کہیں اور پر ہے، جگہ پر ہے، میں یہاں پر چند دن کے لیے آیا ہوں، یہاں پر میں مشقت برداشت کر لوں گا، پریشانی برداشت کر دوں گا، لیکن جو کچھ کماؤں گا یہاں پر اس کو خرچ نہیں کروں گا، بلکہ جب چند دنوں کے بعد میرا ویزا ختم ہو جائے گا، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا، تو وہاں پر جا کر اس اپنی گھاری کمائی کو خرچ کروں گا اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ بالکل اسی طرح سے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کا ویزا لے کر بھیجا ہے، اور جب انسان آخرت کی اس دنیا کے اندر یہ جو چند لمحات کی زندگی ہے، اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے گا، اور جب زندگی کا ویزا ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد انسان پھر آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 3 سوالات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، میں اس دنیا کے اندر کہاں سے آیا ہوں، اور جب میں مر جاؤں گا، دنیا سے ختم ہو جاؤں گا، واپس چلے جاؤں گا، تو مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میرے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ ہوگا۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ ان 3 سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران اپنی بادشاہت ہونے کے باوجود، اپنے مال و دولت ہونے کے باوجود، اپنا عہدہ اور منصب ہونے کے باوجود، عیش و عشرت ہونے کے باوجود اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، سیاروں کو، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کو
ان چشموں کو دریاؤں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر انسان اگر ان باتوں کو سوچے گا غور و فکر کرے گا انسان کو معلوم ہو جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تمہارا مالک اور خالق ہے، اس مالک اور خالق نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر انسان جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، پھر انسان جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تو پھر اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے کہ یوں ہی خود بخود ہی دنیا وجود کے اندر آ گئی اور پھر ختم ہو جائے گی؟ جیسے کہ گھاس خود بخود اگتا ہے، اگنے کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر گھاس ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ انسان کیا تو یہی سمجھتا ہے کہ انسان خود بخود اس دنیا کے اندر آ گیا اور پھر جو مرضی کرے کھائے پیے اور ختم ہو جائے؟ اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ضرور ضرور پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ جو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے بعد پھر ایک ایسا مرحلہ آنا چاہیے، اس دنیا کے بعد اس دن کے بعد پھر ایک ایسا دن آنا چاہیے جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا حساب و کتاب دینا پڑے۔ ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں پر ظالم کو سزا دی جائے، ایسا دن آنا چاہیے جہاں پر مظلوم کے آنسو پوچھے جائے، ایسا دن آنا چاہیے جہاں پر زناخوروں کو ان کو سزا دی جائے، ایسا دن آنا چاہیے جہاں پر سود خوروں کو سزا دی جائے، ایسا دن آنا چاہیے جہاں پر ظالم کو ان کی سزا دی جائے۔ یقیناً ایسا دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کریم کے اندر بار بار یہ دن یاد کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ دنیا کا جو سارا کا سارا نظام ہے، یہ دنیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سیارے ہیں، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے گی ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی دوبارہ وجود کے اندر نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، یہ کائنات ساری ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آنے والا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا اور پھر وہاں پر ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو، تمام کائنات کو حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں آیا، باپ کے ساتھ بیٹا نہیں آیا، اور ماں کے ساتھ بیٹی نہیں آئی، شوہر کے ساتھ بیوی نہیں آئی، اور بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں آئے، اور استاد کے ساتھ اس کے شاگرد نہیں آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے نام اعمال کو پیش کریں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے انسان یہ تیرے نام اعمال ہے، ذرا ان کو خود پڑھ اور پھر فیصلہ کر کے تجھے کیا کرنا ہے۔ انسان جب اس اپنے رجسٹر کو دیکھے گا، نام اعمال کو دیکھے گا، اور اس پر ہر بڑا چھوٹا ہر ایک عمل لکھا ہوا ہوگا، انسان جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر جو بڑی سے بڑی نیکی کی ہے اس کو بھی لکھا جا چکا ہے، انسان جب دیکھے گا میں نے دنیا کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، انسان جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر جو بڑے سے بڑی نافرمانی کی ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اس کو بھی اس کے اندر لکھا جا چکا ہے، اور انسان جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹا جو گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، اور انسان جب دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر گناہ تو کیا نہیں بلکہ صرف اپنے دل و دماغ کے اندر گناہ کے بارے میں سوچا تھا، اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ انسان جب یہ تمام کی تمام چیزیں اس رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی پائے گا
گا انسان پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا، انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور پھر انسان بہانے بنانے کی کوشش کرے گا کہ اب میری باری آنے والی ہے، اب مجھے بچایا نہیں جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ رجسٹر پڑھنے کے بعد جب سارے کے سارے اعمال کو پڑھ لے گا کہ اب میری باری آنے والی ہے، انسان بہانے لگائے گا اور رجسٹر کو واپس کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا نہیں نہیں، یہ رجسٹر میرا ہے ہی نہیں، یہ نام اعمال میرے ہے ہی نہیں، یہ غلطی سے میرے پاس آگے ہے، یہ کسی اور کے ہے۔ جب انسان یہ بھی بہانہ بنائے گا، بس یہی ایک مرحلہ نہیں ہوگا کہ دوسرا مرحلہ بھی ہوگا۔ جب انسان ان تمام چیزوں سے انکار کر دے گا، پھر فرشتے بھی موجود ہوں گے، وہ فرشتے گواہی دیں گے اس انسان نے زمین کے فلاں حصے پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ نافرمانی کی ہے، وہ فرشتے گواہی دیں گے۔ جب انسان دیکھے گا کہ رجسٹر نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی، فرشتوں نے بھی میرے خلاف گواہی دے دی، انسان اور پریشان ہو جائے گا اور بہانے بنانے کی کوشش کرے گا۔ پھر ایک اور مرحلہ آئے گا، پھر انسان جب انکار کرتا جائے گا، انکار کرتا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ انسان کے جو اعضاء ہے، انسان کے ہاتھ ہے، انسان کے کان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کا دل و دماغ ہے، انسان کے پاؤں ہیں، جو دنیا کے اندر انسان کے قبضے کے اندر ہوتا ہے، انسان جو چاہے ہاتھوں سے پکڑے، جو چاہے ہاتھوں کے ساتھ کرے، دنیا کے اندر انسان جو چاہے آنکھوں سے دیکھے، دنیا کے اندر انسان جو چاہے اپنے کانوں سے سنے، انسان جو چاہے اپنے دل و دماغ سے سوچے، لیکن کل قیامت کے دن جب انسان اپنے نام اعمال سے بھی انکار کر دے گا، فرشتے جب گواہی دیں گے اس سے بھی انکار کر دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، انسان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ انسان نے دنیا کے اندر ہاتھ کے ساتھ کیا کیا کرتوتیں کی ہیں کہ انسان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، اور پھر کان کے ساتھ کیا کیا غلط سنا ہے وہ انسان کے کان بولنا شروع کر دیں گے، اور پھر آنکھوں کے ساتھ انسان نے کیا کیا غلط چیزیں دیکھی ہیں انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی، بولنا شروع کر دیں گی۔ انسان اپنے پاؤں کے ذریعے کہاں کہاں پر چل کر گیا ہے، انسان کے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انسان نے زمین کے جس حصے پر اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ زمین بولنا شروع کر دے گی۔ اور جب انسان دیکھے گا نام اعمال جو رجسٹر ہے وہ بھی میرے خلاف ہو گیا، فرشتے بھی میرے خلاف ہو گئے، اور میرے جسم کے جو اعضاء دنیا کے اندر میرے قبضے میں ہوتے تھے، جو میں چاہتا تھا وہ کرتا تھا، وہ تمام کے تمام اعضاء آج میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ ان ھذا یوم الفصل، یہ فیصلہ کا دن ہے، اور یہ فیصلہ کا دن ہے، پھر فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ دو چیزوں کے بارے میں ہوگا، یا تو انسان کے لیے پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، یا تو پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ ابدا، کہ جس انسان کو اللہ اپنا رب یاد ہوتا ہے، اپنا خالق یاد ہوتا ہے، آخرت کے تمام مراحل یاد ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور پھر وہ کھلم کھلا کیا گناہ کیا کرے، نافرمانی کیا کرے، وہ تنہائی کے اندر بھی جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں پر بھی وہ اپنے دل و دماغ سے گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان کو یاد دلاتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وہ جو انسان ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، تو جو بھی انسان اس قیامت کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے، وہ انسان پھر فرعون بن جاتا ہے، وہ انسان پھر حامان اور قارون بن جاتا ہے، وہ انسان پھر ظالم بن جاتا ہے۔ جب انسان اس قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جاتا ہے، وہ انسان پھر ظالم بنتا ہے، وہ انسان پھر چور بنتا ہے، وہ انسان پھر جھوٹا بنتا ہے، وہ انسان پھر چغل خور بنتا ہے، وہ انسان پھر سود کھانے والا بنتا ہے، وہ انسان پھر روزہ چھوڑنے والا بن
جاتا ہے، وہ انسان پھر بے نمازی بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بھی انسان نے دنیا کے اندر اچھی طریقے سے زندگی گزاری ہوگی، قرآن و احادیث کے مطابق زندگی جو انسان گزارتا ہے، آخرت کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے، حساب و کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، ادخل الجنۃ، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ انسان جو آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے، حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جاتا ہے، الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ انسان پھر کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر آگ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس انسان کو پھر گھسیٹ کر فرشتے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی کا جو دن گزرتے، ہماری زندگی کے جو دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کو ذہن کے اندر رکھ کر، آخرت کے مراحل کو یاد رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاتے لاتے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔